لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے غیر اہم ہیں، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، ہم کس سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو بڑا آسان سوال ہے، اس کا جواب بھی نہایت آسان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال تو میں نے کیا ہے، لیکن مجھے اس کا جواب معلوم ہے آپ کے متعلق، کہ آپ دنیا کی زندگی کو آپ نے ایک حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کی کامیابی آپ کی نظر میں اہم ہے، اور آپ دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کیوں آیا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، میں کون ہوں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ کیونکہ ہماری ساری توجہ، دیکھیں یہ بڑے آسان باتیں ہیں، ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے پریشان ہے، اور دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے۔ اپنا تجزیہ احتساب اگر آپ کریں تو ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، پھر یہ ایک سوچ ہماری بن گئی ہے کہ دنیا میں ایک اچھی زندگی، آئیڈیل، ہم جسے کہتے ہیں نا آئیڈیل لائف، تو آپ دیکھ لیں آپ کا آئیڈیل کیا ہے دنیا، وہ جو بھی پھر مختلف وہ ہیں، کوئی کہتا ہے میں سرجن بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں پروفیسر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، کوئی یہ وہ، سوچ دنیا کی ہے ساری۔ کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بریگیڈیئر بننا ہے، بریگیڈیئر کہتا ہے میں نے جنرل بننا ہے، اور پھر جنرل صاحب کہتے ہیں میں نے تو پہلی پوسٹ۔ تو جو بھی ہو، گلی کا خاکروب ہے وہ کہتا ہے میں خاکروبوں کا بڑا بن جاؤں، افسر بن جاؤں، کام نہ کروں اور رپورٹ کرتا رہوں، اور بس موٹر سائیکل پہ گھومتا رہوں، دیگر خاکروبوں کی چوکیداری کروں۔ تو موضوع، ہم کس سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہا ہے، اور میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی حقیقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے متاع الغرور قرار دیا ہے، دھوکے کا سامان۔ تو پھر اللہ نے منع بھی کیا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے غیر اہم ہیں، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، اور بس دیکھیں ہماری نظر میں ایک جملہ یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو سن لیں، ہماری نظر میں اہمیت دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی پر آج کا مسلمان یقین نہیں رکھتا، اس کا یقین زیرو ہے آخرت کی زندگی پر۔ اور دنیا میں بھی یہ اپنی حقیقت سے غافل ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اپنی حقیقت سے واقف ہونا بھی نہیں چاہتا،
کوئی اسے بتا دے کہ تم میں ایک قیمتی روح ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اسے واپس جانا ہے اللہ کے پاس. یہ باتیں ہم سنتے ہیں. اور ایک وہ جو ہم موت پہ وہ کہتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف رسمی کلامی باتیں ہیں. ہم اللہ کے ہیں نہیں، ہم دنیا کے ہیں. بس ہمارا ماننا ہے یہ کہ ہم دنیا کے ہیں، دنیا اچھی ہونی چاہیے. تو اس سے تو آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ اچھی زندگی یا دنیا کے لیے کچھ مناسب تگ و دوڑ دھوپ، اس سے تو آپ کو روکتا نہیں ہے. لیکن دنیا کو منزل بنا لینا، پھر اس کے لیے آخرت کو قربان کر دینا، یہ بڑی احمقانہ سوچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث بڑی پیاری ہے. آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے زیرک شخص وہ ہے، جینیس انگلش میں کہتے ہیں، ہوشیار ترین، عقل مند. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اب دیکھیں آقا کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزارے. وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو زندگی ہے اس سوچ میں تم نے زندگی گزارنی ہے. اور بڑا بے وقوف ہے وہ شخص. میں نے احمق کا لفظ استعمال کیا ہے، احمق، جو بس بنا سوچے سمجھے. یہاں بھی اگر کوئی جوان، یعنی آپ گفتگو کر رہے ہیں، ایک محفل جمی بھی ہے اور ایک اس میں ایک محفل میں ایک شخص یعنی آداب مجلس کا خیال نہ کرے اور ویسی ہی کوئی گپ شپ شروع کر دے، سنجیدہ محفل ہے، گپ شپ یا قہقہے لگانا شروع کر دے اور ہے محفل سنجیدہ، تو آپ کیا کریں؟ تم بڑے احمق ہو، خاموش رہو، دیکھتے نہیں ہو. کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ دنیا جو ہے یہ ایک مجلس ہے اور مجلس کا سربراہ جو ہے وہ اللہ ہے، اور پھر اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہم میں موجود ہیں، یعنی ان کی باتیں ہم میں موجود ہیں. تو ہر بات سوچ کے کرنی چاہیے اور آداب کو مد نظر رکھ کر باتیں کرنی چاہیے، اپنے اخلاق کو. ہم نے تو آپ دیکھ لیں بے ہنگم زندگی ہے، مقصد دنیا ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے ہم نے اور دنیا ہی کی سوچ میں. انسان آپ دیکھ لیں، آج کا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا، جو قبر میں جانے کے 80-85 سال، وہ بھی دنیا کی باتیں کرتا ہے، وہ بھی جینا چاہتا ہے، وہ بھی تقریباً ہاتھ پیر کام چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی آواز میں کمزوری آ گئی اور کچھ مایوسی بھی کہ اب وقت قریب آ پہنچا ہے. تو بہرحال دیکھیں، ہم دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سوچ احمقانہ بھی ہے اور کافرانہ بھی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ کافرانہ سوچ ہے، کیونکہ کافر انکار کرنے والا کس چیز سے؟ آخرت سے. کتنا آسان ہو گیا کفر، کتنا آسان معنی میں نے بتا دیا. کافر وہ جو آخرت سے انکار کرے، دنیا کے لیے جیے، کافر ہے. ہر طریقے سے دیکھیں کافر ہے، کوئی اسے مومن نہیں کہہ سکتا. ایک آدمی کافر یعنی صرف دنیا پہ یقین رکھے، آخرت سے انکار کر دے عملی طور پہ، ہے کافر. 3 بنیادی وہ ہے نا، توحید، رسالت اور آخرت، یہ بہت ضروری ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ احمقانہ سوچ ہے ہماری جو بن گئی ہے اس وقت. آپ دیکھ لیں
آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے؟ دنیا، مسائل دنیا، بس اہم مسئلہ اس وقت آپ کا کیا ہے؟ ہر ایک کے الگ الگ مسئلے ہیں، لیکن ہے بس سوچ میں. آج ہو سکتا ہے یہ کلپ 100 سال بعد میرا سنا جائے انشاءاللہ. تو آج کی تاریخ میں، آج 19 جنوری ہے 2024، 1 فروری میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور ہمارے جو لیڈر ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یہ سب سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے زیادہ سیٹیں لیں، میں وزیر اعظم بن جاؤں. زرداری کہتا ہے میرا بیٹا وزیر اعظم بنے گا، انہوں نے منتخب بھی کر دیا، فیصلہ کر لیا ہے. اب سوچ ساری دنیا کی ہے. دیکھیں یہ میں نے ایسی نام لیے، میں آپ سے ذاتی طور پہ آپ کس سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ کی سوچ احمقانہ یا کافرانہ تو نہیں ہے؟ آپ تو خاموش ہیں. میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی سوچ کافرانہ ہے، احمقانہ ہے. اپنے اوپر رحم کریں، حقیقت کو جان کر زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.